بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی، میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ خانقاہ معلیٰ نور بخشیہ، خپلو بالا، گانچھے، بلتستان 12ویں صدی ہجری اور 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی اس خانقاہ معلیٰ کی بنیاد پیر طریقت حضرت میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ یہ اس فن تعمیر کا تسلسل ہے جو محسن کشمیر و بلتستان حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر محمد عراقی بت شکن رحمۃ اللہ علیہ نے بلتستان کے طول و عرض میں شروع کیا تھا۔ خانقاہ معلیٰ خپلو بالا لکڑی سے بنی ایشیا کی سب سے بڑی خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ معلیٰ ضلع گانچھے کے صدر مقام خپلو میں واقع ہے۔ حضرت میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ سے قبل شاہ ہمدان حضرت امیر کبیر سید الحمدانی 3 بار بلتستان تشریف لائے۔ جناب شاہ ہمدان ایران سے 700 سے زائد مریدین بھی اپنے ساتھ بلتستان و کشمیر لائے تھے، جن میں سادات اور غیر سادات دونوں شامل تھے۔ امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر و بلتستان میں سینکڑوں مساجد اور خانقاہیں تعمیر کرائیں۔ ان خانقاہوں میں فرائض امامت کی ادائیگی کے لیے اپنے ہمراہ آنے والے مریدوں کو تعینات فرمایا۔ 7 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان سادات اور اخوان حضرات کی اولاد مساجد اور خانقاہوں میں خطابت و امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ ذہب کے پیر طریقت حضرت میر شمس الدین محمد عراقی بت شکن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بلتستان میں خانقاہوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں بلتستان میں انقلابی طور پر سرگرم رہنے والی ہستی حضرت میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں پورے بلتستان کا دورہ کیا اور امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلتستان اور کشمیر میں مجموعی طور پر 300 سے زائد مساجد بنوائیں، جن میں سے 50 سے زائد خانقاہ یعنی جامع مساجد ہیں۔ لکڑی سے بنی خانقاہوں میں خپلو بالا کی خانقاہ سب سے بڑی ہے۔ میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزی خانقاہ کی بنیاد 1112 ہجری بمطابق 1701 عیسوی میں رکھی اور 1124 ہجری بمطابق 1713 عیسوی میں 12 سال کے عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کی۔ مسجد کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی تعمیر میں ہی خانقاہ معلیٰ کی لمبائی 90 فٹ اور چوڑائی 70 فٹ تھی۔ محدود وسائل اور لامحدود مسائل کے باوجود علاقے کے عوام نے اس خانقاہ معلیٰ کی تعمیر میں حضرت میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وادی سے ماہرین تعمیرات، خواص اور عوام سب کی معاونت سے اس عظیم منصوبے پر نہایت خلوص اور ایمانداری سے کام کیا۔ خانقاہ معلیٰ کی تعمیر کے دوران کئی خارق العادت واقعات بھی مروی ہیں۔ میر مختار اخیار نے اہلیان یوچوں کو خانقاہ کی تعمیر میں معاونت کے لیے بلا بھیجا تو انہوں نے پہلے معذرت کی، کیونکہ ایک تو فصل کی کٹائی کا وقت تھا، ثانیاً ایک مسئلہ یہ بھی درپیش تھا کہ یوچوں میں غیر آباد میدان میں خرگوشوں کی بہتات ہوتی تھی جو فصلوں کو تباہ کرتی تھی۔ میر مختار اخیار نے علاقے کے پیشمام کو پیغام بھجوایا کہ اس میدان میں جا کر خرگوشوں سے کہہ دیں کہ اہلیان یوچوں میر صاحب کی ہدایت پر خپلو جا رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ کوئی خرگوش فصلوں کی طرف نہ جائے۔ چنانچہ اہلیان علاقہ جب خپلو سے واپس پہنچے تو دیکھا کہ میدان میں ایک خرگوش بھی موجود نہیں تھا اور ان کی فصلیں بھی بالکل محفوظ تھیں۔ خانقاہ معلیٰ کے لیے ستون کے حصول کے سلسلے میں جب میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ ہپی نامی گاؤں پہنچے تو دیکھا کہ ناشپاتی کا ایک بہت بڑا درخت موجود تھا۔ مالک کو بلایا گیا اور خانقاہ کے لیے درخت کا تقاضا کیا گیا۔
مالک نے دینے سے انکار کر دیا۔ میر مختار اخیار واپس غریب پی نامی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ اس درخت کا مالک آواز دیتے ہوئے آ رہا تھا کہ سید صاحب درخت خانقاہ کے لیے لے جائیں۔ اچانک تیز ہوا چلنے کے باعث وہ درخت اب جڑ سے اکھڑ چکا ہے، اب وہ میرے کام کا نہیں رہا۔ اس درخت کو خانقاہ تک لانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ میر صاحب نے فرمایا کہ سردیوں میں اس درخت کو خانقاہ تک پہنچائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسم سرما میں شدید سردی ہوئی اور نالہ گانچھے میں بہت زبردست برف بن گئی۔ ماہ جنوری میں میر مختار اخیار خپلو تشریف لائے اور نالے کے برف کے ذریعے خانقاہ تک اس درخت کو پہنچایا گیا۔ یہ ستون ابھی بھی سکساوی اغبوس یعنی ہپی والوں کا ستون کے نام سے تعمیر و توسیع ثانی میں بھی محراب کے قریب نصب کیا گیا ہے۔ خانقاہ کی پہلی تعمیر کے بعد پہلی بار مرمت 1908 میں ہوئی۔ دوسری مرمت کی تکمیل 1352 عیسوی بمطابق 1933 عیسوی میں میر محمد اکبر شلفر اخیار کے زمانے میں ہوئی۔ اس تعمیر میں برآمدے کا اضافہ کیا گیا۔ آبادی بڑھنے اور جگہ تنگ ہونے کے باعث سید حمایت علی الموسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر زبردست توسیعی منصوبہ بنایا۔ ایک انتظامی کمیٹی بنائی گئی جس میں حاجی محمد اقبال، حاجی محمد ابراہیم مچونپا، حاجی محمد جعفر، حاجی احمد علی علی بوا، اخون غلام علی، محمد اسحاق شاکر، ماسٹر محمد سلیم، محمد خالد گربوں، ماسٹر شکور علی سرگیپ، محمد یوسف سرکردہ کھانسر، سلمان خانقاہ، فچوالی حچی، اخون قربان ڈینیز، حاجی محمد بلال، حاجی علی سرگرو، محمد رضا بگٹی، غلام رسول انصاف، غلام نبی، سابق چیئرمین محمد یوسف مرحوم، ڈاکٹر محمد اسماعیل، محمد کھانسر، حاجی محمد چو، حاجی شکور کنوا، حاجی عبداللہ ہنڈلی، منشی موسیٰ ہنڈلی، صوبیدار حسین بٹھوں، سعید الیاس غرلٹی، احسان حچی اور دیگر معززین شامل تھے۔ پیر نور بخشیہ حضرت سید محمد شاہ نورانی مدظ اللہ العالی نے خانقاہ کی تعمیر و توسیع کا افتتاح کیا۔ خانقاہ کو وسعت دینے کے لیے مکانات کو قیمتاً یا متبادل زمین دے کر مکانات حاصل کیے گئے۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب خانقاہ کی چوڑائی 170 فٹ اور لمبائی 120 فٹ ہے، جو پچھلی خانقاہ سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ صحن کا رقبہ اس کے علاوہ ہے۔ خانقاہ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خانقاہ کے ہال کے اندر اس وقت 40 ستون موجود ہیں جو قیمتی اور مضبوط لکڑی، اخروٹ اور ناشپاتی کے ہیں، جبکہ پرانی خانقاہ میں 22 ستون موجود تھے۔ اب خانقاہ معلیٰ گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ کے طور پر خپلو میں موجود ہے۔ خانقاہ کے دروازوں کو بنیادی کلمات اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے مبارک ناموں کو خوبصورت نقش و نگاری اور خطاطی سے مزین کیا گیا ہے۔ ختم بام خانقاہ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس خانقاہ میں بھی ختم بام پر خصوصی توجہ دے کر شاندار طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر روایتی علم اور زنجیر لگا کر مخصوص شناخت دی گئی ہے جو دور دور تک خانقاہ معلیٰ کا پتہ دیتی ہے۔ میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کی تعمیر کے بعد اپنے فرزند ارجمند سید محمد فہیم المعروف سید محمد صاحب، جو ابھی خانقاہ کی مغرب کی جانب آسودہ خاک ہیں، ان کو میر وائز مقرر کیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد مسلسل اس خانقاہ معلیٰ کے کرسی نشین رہی۔ میر محمد صاحب کی اولاد میں سید مختار حسین رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے، 63 سال کی عمر تک میر وائز رہے۔ ان کے بعد ان کے فرزند میر سید اون علی اون المومنین پیر نور بخشیہ اور پھر سید حمایت علی الموسوی رحمۃ اللہ علیہ میر وائز کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سید حمایت علی الموسوی کے بعد سید مبارک علی اس وقت میر وائز کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
خانقاہ محلہ میں 5 وقتی نمازیں، جمعہ، عیدین، زیارات اور دیگر عبادات باقاعدگی سے ادا کی جاتی ہیں۔ جمعہ کا اجتماع ضلع گانچے کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت پر عید سمیت تمام مذہبی رسومات خانقاہ محلہ کی تعمیر کے وقت سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ خانقاہ محلہ میں شمال اور جنوب کی جانب عزلت نشینی اور اعتکاف کے لیے اعتکاف خانے بھی بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان چلہ خانوں کے اوپر خصوصی جگہ بنائی ہوئی ہے جو محرم الحرام کے ایام عزاداری عید کے اجتماعات کے دوران خواتین کے لیے مختص ہوتی ہے، جبکہ جمعہ اور دیگر اجتماعات میں نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اس جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس خانقاہ محلہ کے بارے میں معلومات مل سکیں۔